نہیں آ رہا. جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کی آواز تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی ہے. لوگ کہتے ہیں پاس کر دو تو اسی تو بہت ہی خوش ہو. ایسے ہی ہے نا. ہاللیلویا. پریز گاڈ. خداوند آپ سب کو برکت دے. میرا دل نہایت شکر گزاری سے بھرا ہوا کہ ایک دفعہ پھر آج خدا نے میری سانسوں کو بحال کیا, مجھے سانسیں دی تاکہ میں خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام کو آپ کے درمیان میں پیش کر سکوں. ہاللیلویا. تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ پریز گاڈ. ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا, بیروبر کے خالق و مالک, ابدیت کے باپ, سلامتی کے شہزادے, میں منت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سننے والے کان اور سنبھالنے والا دل عطا کرو, اور رب الافواج میرے لبوں کا زما لو اور لفظوں کی ترتیب عطا کرو, تاکہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ آپ کے کلام کے بیج کو میں آپ کے بیٹے بیٹیوں کی زندگی میں کھو سکوں اور وہ ان کی زندگیوں میں ایک تناور اور درخت بنے, یسوع کے نام سے آمین. خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 20 آیت کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں خداوند کیا فرماتے ہیں. بھائی جب سے کہوں گا میں تلاوت کرے اس کی. خداوند کے زندگی بخش کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے, کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کا شکر ہو, کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں موجود ہوں. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت ہے. اور کتنے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود ہے؟ ہاللیلویا. تو آج آپ کی زندگی میں بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے. میں اس بات کا ایمان رکھتا ہوں اور خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے اس بات کو اعلانیہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے آج کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیا تو آپ کے وہ تمام بندھن, آپ کے وہ تمام زنجیریں ٹوٹ جانے والی ہیں جن کو خدا توڑنے کے لیے زمین پر اتر آیا. ہاللیلویا. وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں خداوند ہے. خداوند جو کہتا ہے وہ پورا بھی کرتا ہے, کیونکہ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. ہاللیلویا. خدا نے جب دنیا کو بنایا تو وہاں سے اس نے یونٹی کا آغاز کیا. آج کے کلام کا میرا عنوان ہے پاور آف یونٹی. ہاللیلویا. یعنی کہ جب ہم متفق ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو جائیں کہ آج جو ہم سننے والے ہیں یسوع کے نام سے ہم اس بات کو ریسیو کرتے ہیں. ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ ہم دونوں آپس میں متفق ہو کر اپنے زندہ خدا کے کلام کو ریسیو کرتے ہیں. ہاللیلویا. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی میں کام ہوگا. میں ہزاروں لاکھوں نہیں, میرا خدا یہ کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے جہاں پر 2 یا 3 بس. اور آئیے ہم عدن میں چلتے ہیں جہاں پر خدا نے سب سے پہلے آدم کو بنایا اور اس کے ساتھ متفق ہونے کے لیے ماں ہوا کو بنایا. ہاللیلویا. یہ ہے وہ پہلا یونائٹ جوڑا, یہ ہے وہ پہلا متفق جوڑا جس کو خداوند نے بنایا. اور جب تک وہ متفق ہو کر خدا کی بادشاہی میں رہے تو لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں روز ان سے ملنے کے لیے آتا تھا, کیونکہ وہ دونوں متفق تھے. ہاللیلویا. وہاں پر جتنی چیزیں تھی وہ ان کو انجوائے کرتے تھے, نہ کہ ان سے دور تھے. بے شک خدا وعدوں کا سچا خدا ہے اور خدا نے وہاں پر ایک چیز ان سے کہی, اور وہ صرف ایک چیز تھی جو خداوند نے ان سے کہی, اور وہ کیا تھا؟ بتائیے, اونچی آوازیں بولیے تاکہ آپ کو کلام سننے کا مزہ آئے اور مجھے سنانے کا مزہ آئے. خداوند نے ماں ہوا اور بابا آدم سے کیا کہا تھا کہ تم نہ کرنا؟ بولے. ہاللیلویا. صرف ایک بات خدا نے ماں اور بابا سے کہی. ایسی بات ہی ہے نا کہ بہت ساری شرطوں کو ان کے سامنے رکھ دیا, تم یہ گناہ نہ کرنا, تم وہ گناہ نہ کرنا, اور نہ ہی خدا چھڑی لے کر وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں یہیں پہ کھڑا ہوں, تم ایسا مت کرنا. صرف ایک بات خدا نے کہی کہ تم اس درخت کا پھل. کیسی بات ہے؟ ایک چیز سے منع کیا اور انسان اسے بھی وفاداری سے نبھا نہ سکا. ہاللیلویا. اور جب اس نے ایسا کیا تو اس کی یونٹی ٹوٹ گئی. ہاللیلویا. کیونکہ جب انہوں نے ایسا کیا
تو جب باپ ان سے ملنے کے لیے آیا اور باپ نے اس سے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، کیونکہ جب اس نے اس پھل کو کھا لیا تو اس کی آنکھیں کھل گئی. ایسا ہی ہوا، اس کی آنکھیں کھل. خدا نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تیری آنکھیں کھل گئی؟ اس نے کہا جس پھل کے جس کے لیے جس عورت کو تو نے میرے لیے بنا تھا اس نے مجھے کہا کہ تو یہاں کا پھل کھا تو تیری آنکھیں کھل جائیں گی. یعنی کہ اس نے اس کو کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، مجھے تو اس نے کہا جس کو تو نے میرے پاس بھیجا. اور ماں نے کیا کہا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے آگے الزام شیطان پہ لگا دیا اور یہاں سے الزام کی کہانی شروع ہوئی. ہاللیلویا. میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ تو جب تک وہ یونٹی میں رہے اور وہ سب برکات کو حاصل کرتے رہے جس کو ان کے لیے خداوند نے بنائی تھی، اور جیسے ٹوٹی ابلیس ان دونوں کو درمیان میں آیا اور اس نے آ کر ان کو آپس میں لڑا دیا ایک قسم کا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور پھر کیا ہو، وہ گناہ کی دلدل میں گر جائیں. پریز گاڈ. ہاللیلویا. تو خداوند کی جو باتیں ہیں وہ نہایت خوبصورت ہیں، نہایت بابرکت ہیں اور آپ کی زندگی کو تقویت دینے کے لیے کافی ہیں. ہاللیلویا. خداوند نے اسرائیل سے کہا کہ تم متفق ہو کر یریکو کی دیواروں کے گرد چکر لگاؤ. کیوں خداوند نے کہا کہ تم متفق ہو کر یریکو کی دیواروں کے گرد چکر لگاؤ اور 7 چکر لگانا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یریکو کی دیواریں کیا ہوں گی؟ ٹوٹ جائیں گی. کیوں خدا کیسے گر جائیں گی؟ جب ہم کیا ہوں گے؟ متفق ہوں گے. تو پھر یریکو کی دیواریں کیا ہوں گی؟ گر جائیں گی. خدا آپ کو پیٹرن دے رہا ہے اور اسرائیل کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم متفق ہو کر یریکو کی دیواروں کو چکر لگانا اور نرسنگوں کو پھونکنا. ہاللیلویا. چکر لگانا، 7 چکر لگانا اور اس کے بعد نرسنگوں کو پھونکنا. تو کیا ہوگا؟ وہ دیواریں گر جائیں گی. خدا کو شروع سے ہی پہلے دن سے ہی یونٹی پسند ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں پر 2 لوگ متفق ہو جاتے ہیں اور متفق ہو کر زمین پہ کچھ باندھتے ہیں تو آسمان پر بن جاتا ہے، اور اگر زمین پر کھولتے ہیں تو آسمان پر کھل جاتا ہے. اور نہ صرف کھلتا ہے، اگر اس کو کوئی کھولتا ہے تو دوسروں سے بند نہیں کر سکتا. کیسی بڑی بات ہے. اور اگر وہ باندھ دیتا ہے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اور اگر کوئی کھول دیتا ہے تو اسے بند نہیں کر سکتا. یہ کون کر سکتے ہیں؟ وہ جو متفق ہو کر خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے. آج ہم سب کو متفق ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمارے گھروں میں ہمیں متفق ہو کر دعا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم گھروں میں رہتے ہیں، بہن بھائی ہیں، لیکن ہم متفق ہی نہیں ہیں. ایک بھائی کی سوچ کچھ ہے، دوسرے بھائی کی سوچ کچھ ہے. ایک بھائی کا چرچ کوئی ہے، دوسرے بھائی کا چرچ کوئی ہے. ہاللیلویا. میاں بیوی آپس میں متفق نہیں ہے، جبکہ خدا کہتا ہے 2 لوگ، جسٹ 2 پیپل اگر اکٹھے ہو جائیں گے. میاں بیوی کا رشتہ 2 لوگوں کا رشتہ ہے. ہاللیلویا. اور اگر 2 لوگ متفق ہو جائیں گے تو وہ بڑے بڑے کام ہونے والے ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھے، جو نہ کانوں نے سنے. تو کیا ہم متفق ہیں؟ کیا ہم اپنی ماں سے متفق ہیں؟ کیا ہم اپنے باپ سے متفق ہیں؟ کیا ہم اپنی بیوی سے متفق ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد سے متفق ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اپنے بیوی اپنے بندے پہ شک کر رہی ہے اور بندہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ابلیس ان کے درمیان میں آ چکا ہے، وہ ان کو ان کی جگہ سے ہٹا رہا ہے، اس کو ڈسیونائٹ کر رہا ہے. ہمیں ڈسیونائٹ نہیں ہونا بلکہ ہمیں یونائٹ ہونا، ہمیں یونٹی میں رہنا ہے. جب ہم یونٹی میں رہیں گے تو ہم ابلیس کا مقابلہ کریں گے. تو خدا کیا کہتا ہے؟ یریکو کی دیواریں ساری گرتی جائیں گی. یریکو کی دیواریں اگر آپ نے گرانی ہے، اگر آپ نے اپنی زنجیریں توڑنی ہے، اگر آپ نے اپنے پڑے ہوئے بندھن توڑنے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ، بھائی کو اپنی بہن کے ساتھ، ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ متفق ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھر میں متفق ہو کے دعا کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک دن نہیں، کلام کہتا ہے بلا ناغہ دعا کرو، اور دعا کرو تو متفق ہو کے کرو. جب آپ متفق ہوں گے تو آپ کی زندگی میں کام ہوں گے. ہاللیلویا. کہانی ایک آپ نے سنی ہوگی، ایک شکاری چڑیوں کو پکڑنے کے لیے، پرندوں کو پکڑنے کے لیے جال بچھاتا ہے. ہاللیلویا. ایکٹیو رہے. 10 منٹ 15 منٹ والے لینے ہیں، لیکن بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. میں پوچھوں گا بعد میں کہ میں نے کیا کہا ہے.
اس نے جال لگایا, دانا ڈالا اور اس میں بہت ساری چڑیاں پھنس گئی. جب پھنس گئی تو وہاں پہ جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پھنس گئی تو وہ چڑیاں ساری متفق ہو گئی. انہوں نے دائیں بائیں نہیں کہا, ایک ادھر نہیں بھاگی اور نہ ہی اپنے اپنے مشورے دینے لگی, بلکہ متفق ہو گئی. اور کیا ہوا کہ وہ ساری اس جال کو ہی لے کے اڑ گئی. ہاللیلویا, یہ سٹوری ہے. اور وہ اس جال کو ہی لے کر اڑ گئی اور شکاری دیکھتا رہ گیا کہ یہ ہوا کیا اور یہ کیسے ہوا. کہ تب ہوا جب وہ متفق ہوئی. اگر وہ متفق نہ ہوتی تو وہاں پہ پھنسی رہتی اور شاید شکاری ان کو کاٹتا, اس کو پکاتا اور کھا جاتا. لیکن کیا ہوا کہ وہ اس ابلیس کے جال کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے گی. آج جو جال آپ پر پڑے ہوئے ہیں, آج جو زنجیریں آپ پر پڑی ہوئی ہیں, آپ انہیں توڑ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اپنی بہن کے ساتھ متفق ہوں گے, جب آپ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ متفق ہوگا, جب باپ اپنے بیٹے کے ساتھ متفق ہوگا, جب آپ متفق ہوں گے تو جو جال آپ کے پر پڑے ہیں, جو زنجیریں آپ پر ہیں, وہ ٹوٹ جائیں گی. ہاللیلویا. باپ نے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ یہاں پہ بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ. کیسی خوبصورت, یہ بھی ایک سٹوری ہے لیکن یہ سیکھنے کی سٹوری ہے, یہ متفق ہونے کی سٹوری ہے. اس نے لکڑیاں لی اور کہا ایک لکڑی دی اس جگہ سے توڑ, وہ ٹوٹ گئی. دوسرے کو ایک لکڑی دی توڑ, وہ بھی ٹوٹ گئی. لیکن جب وہ 5 7 10 لکڑیاں اس نے اکٹھی کر کے باندھی, اپنے بیٹے کو دی اس جگہ سے توڑ, تو کیا وہ ٹوٹی؟ کیوں نہیں ٹوٹی؟ وجہ کیونکہ اس میں وہ متفق ہو گئی, وہ آپس میں جڑ گئی تھی. ایک انگلی کو آپ توڑ سکتے ہیں لیکن جب یہ اکٹھی بن جاتی ہے تو پھر اس کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ ابلیس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. ہاللیلویا. اسی طریقے سے آپ فائٹ کر سکتے ہیں جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ متفق ہوں گے, اپنی بہن, اپنے بھائی, اپنے شوہر, اپنے بچوں کے ساتھ متفق ہو کر خدا کے کلام کو سنیں گے, اس پر عمل کریں گے, تو پھر نہ صرف آپ جیتیں گے, آپ کا گھرانہ جیت جائے گا. ہاللیلویا. تو پھر ہمیں کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ تو کیا ہم متفق ہیں؟ آج سے پہلے ہم متفق تھے؟ سچی بات بتانی ہے, نہیں تھے نا. تو پھر خدا کا کلام کہتا ہے جہاں پہ 2 یا 3 لوگ اکٹھے ہوں گے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں, آج اگر آپ متفق ہو گئے تو میں ایمان سے اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہوں, ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ, آپ کے وہ بندھن ٹوٹ جائیں گے جس کو توڑنے کے لیے آپ نے سالوں گزار دیے. میں یسوع کے نام سے کہہ رہا ہوں, آج رات آپ گھر جائیں اور متفق ہو گئے, ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم متفق ہو گئے, اس چیز کو توڑتے اور باندھتے ہیں. تو میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ تیسرے آسمان پر جہاں یسوع ناصری ہے, وہاں پر آواز جائے گی اور وہ وہاں پر پھنس جائے گی, وہ وہاں پر کھل جائے گی اور آپ اس خوشی کو انجوائے کریں گے جس کو آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. آپ متفق ہو جائیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی اپنا کلوز نہیں ہے تو جو آپ کے ساتھ ہے آپ اس کے ساتھ متفق ہو جائیں, کیونکہ یہاں پر خدا نے کہا جہاں 2 یا 3 لوگ, کسی رشتے کا ذکر نہیں ہے, کہ ہے 2 یا 3 لوگوں کا ذکر ہے. تو آپ اپنے روحانی بھائی کو, آپ اپنے روحانی بہن کو, آپ اپنے کسی بھی روحانی رشتے کو اپنے ساتھ متفق کر لیں اور پھر اس کے اوپر کھڑے ہو جائے اور خدا سے کہے کہ باپ ہم متفق ہو جاتے ہیں, اور تو نے کہا ہے کہ جہاں 2 لوگ متفق ہو کے زمین پہ کچھ باندھتے ہیں وہ آسمان پر بنتا ہے. تو میں ایمان کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ وہ بننے والا ہے. ہاللیلویا. ہونے والے, آپ سرفراز ہونے والے ہیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کے اندر ڈس یونٹی ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب ماں ہوا اور باپ آدم نے آپس میں اس بات کو کیا کہ اس پھل کو کھا لیا تو کیا ہوا؟ ابلیس نے انہیں ڈسلوکیٹ کر دیا, آپس سے جدا کر دیا. تو کیا ہوا؟ وہ آسمان کی بادشاہی سے محروم ہو گئے, بلکہ نیچے گرا دیے گئے, اور پھر وہاں پہ اونٹ کے ٹالے ان کے لیے اگنے لگے. ہاللیلویا. پھر ان کی زندگیوں میں دکھ آنے شروع ہو گئے. خدا نے کہا تو درد کے ساتھ بچے کو چڑھے گی, مرد سے کہا تو اپنے خون پسینے کی کمائی کو کھائے گا. ان کی زندگی میں دکھ آنے شروع ہو گئے. اور اگر وہ یونائٹ رہتے اور دونوں متفق ہو کے خداوند سے کہتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, تو شاید سیناریو کچھ اور ہوتا, بلکہ انہوں نے الزام تراشی کرنا شروع کر دیا. ایسا ہی تھا نا. اگر وہ الزام تراشی نہ کرتے, ماں اب آدم پر, ماں پر الزام تراشی
चपरासी ना करते, वो कहते ए बाप हमसे गलती होगी तो शायद सिनेरियो कुछ और होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इब्लीस ने उनको आगे से तोड़ दिया। उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर जब वो जमीन पर आए तो उन्हें एहसास हुआ और वो फिर यूनाइट हुए। हालेलुया, वो फिर यूनाइट हुए, उनको एहसास हुआ। तो लिखा है उन्होंने मज़बा बनाया और उस मज़बा के ऊपर वो खुदा की शुक्रगुजारी करने शुरू कर दिया। उन्होंने खुदा के हुजूर अपनी गलती गुनाहों को रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुत्तफिक होते हैं और हम इकरार करते हैं कि हमने ये गुनाह किए, और आज उनकी यूनिटी की वजह से हम सब लोग हैं। आज हम उन्हीं की औलाद है, आज उन्हीं की वजह से इस दुनिया के ऊपर है। ना सिर्फ हम हैं, बल्कि उन्हीं की वजह से बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े नाम दुनिया में आए, क्योंकि वो दुनिया पर आकर यूनाइट हो गए, दुनिया पे आकर फिर मुत्तफिक हो गए। और फिर उन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को, दाऊद को, पतरस को और बड़े बड़े पालूस को, उनके वसीला से दुनिया में वो आए। अगर वो दुनिया पे ना आते तो नस्ल आगे ना बढ़ती। यहाँ तक कि यीशु भी माँ मरियम के पेट से पैदा हुआ तो भी वो भी उसी का हिस्सा है। हालेलुया। तो फिर जब हम यूनाइट होते हैं तो फिर हम बहाल हो जाते हैं, जब हम मुत्तफिक होते हैं तो फिर हम बहाल हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी यूनिटी टूटती है तो फिर इब्लीस हमें तोड़ता है। मिस्र बेटे को देखो तो मिस्र ने भी क्या किया, उसने भी यूनिटी का इजहार अपने बाप से किया, जबकि उसका बाप यूनिटी की स्पिरिट रखता था, लेकिन मिस्र डिसयूनिटी की। उसने कहा जो कुछ है तो मुझे मेरा दे, मैं यहाँ से निकलता हूँ। उसने उस यूनिटी को तोड़ा जो उसके बाप के साथ थी, और वो वहां से अपनी दौलत लेकर निकला। और जब लिखा है जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो फिर उसको सूरों के साथ रहना पड़ा, और सूरों के साथ उन्हीं की फलियां, उन्हीं की खुराक खानी पड़ी। लेकिन फिर जब उसको एहसास हुआ, उसके अंदर दोबारा यूनिटी की स्पिरिट आई, तो उसने महसूस किया कि मैं गलत कर रहा हूँ, और फिर वो वापस अपने बाप के पास गया और उसने कहा बाप तू मुझे माफ कर, मैं भटक गया था, मैं डिसयूनिटी में चला गया था, लेकिन मुझे यूनिटी में रहने की जरूरत है। तो फिर उसके बाप ने उसे क्या किया, उसने उसको पैर से गले लगाया, नई पोशाक सिलवाई, नई अंगूठी बनाई, उसके सर पे ताज रखा, फला हुआ बछड़ा उसके लिए ज़बह करवाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोबारा से यूनिटी की स्पिरिट ने उजागर हुई। आज आपकी जिंदगी में यूनिटी की स्पिरिट को आपको जगाने की जरूरत है। आज आपको यूनाइट होने की जरूरत है। आज आपको अपने फैमिली करने की जरूरत है, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में आपके वो बड़े बड़े काम जिन पे आपने अपनी वजह से जंजीरें डाली है वो टूट जाए, और वो तभी टूटेंगी जब आप लोग यूनाइट होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है कि आज सबको मेरी बात समझ में। क्या मैंने कहा? कोई एक बंदा मुझे बताए ऊंची आवाज से। हाँ जी, हालेलुया। जब आप मुत्तफिक होंगे, मेरी बात जिंदगी में याद कर लें, आज से आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े ताले टूट गए। मेरा ईमान है, मैं ईमान से कह रहा हूँ, जो चीज आपकी जिंदगी में नहीं हो रही थी, अगर आप आज से यूनाइट होंगे, आज से मुत्तफिक होंगे, तो आप अपनी जिंदगी में उस काम को देखेंगे। मैं ईमान के साथ कह रहा हूँ। अगले संडे जब आप आएंगे, आप आके कहेंगे शकील साहब, शकील भाई, पास्टर आप मेरा नाम लें, आप आके मुझसे कहेंगे कि इस पूरा हफ्ता हम यूनिटी के साथ दुआ करते रहे और हमारी जिंदगी में काम हुआ। और मैं ईमान रखता हूँ अगला संडे मैं गवाहियां सुनूंगा यीशु के नाम से, और उसमें सबसे पहला कदम आपका है। मेरा काम कुछ नहीं है, मेरा काम है कलाम का बीज बोना, आपका काम है उसको पानी देना, आपका काम है उसे गोटी देना और फल लगाना। मेरा काम नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का काम है। हालेलुया। मेरा काम बीज बोना है, आपका काम गोटी देना, फल पानी देना है। फल मेरा यीशु लगाएगा। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। और मुत्तफिक हो जाए, अपने साथ बैठे हुए लोगों के साथ मुत्तफिक हो जाए। अभी से इस प्रैक्टिस को करना शुरू करें और मुत्तफिक होकर ये कहें कि हम दोनों बहन भाई मुत्तफिक होते हैं, हम दोनों बहनें मुत्तफिक होती है। जो भी काम आपकी जिंदगी में है, एक दूसरे के लिए आपको पता है कि नहीं पता, आप कहे अपने साथ बैठी हुई बहन से मुत्तफिक होती हूँ, जो कुछ भी इसकी परेशानी है तू जानता है, लेकिन मैं इसके साथ मुत्तफिक होती हूँ। और रब्बुल अब्बास तू इसकी उस मुराद को पूरा करते जो ये चाहती है यीशु के नाम से इस दुआ को मांगे। मैं ईमान रखता हूँ कि अभी से आपके बंधन टूटना शुरू हो गए, अभी से आपके ताले खुलना शुरू हो गए, अभी से जंजीरें टूटना शुरू हो गई है, अभी से आप बहाल होना शुरू हो गए, क्योंकि आपके अंदर यूनिटी काम कर रही है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मौजूद है। यीशु कल आज बल्कि अब तक चलता है। वो कहता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। तो अभी यीशु यहाँ मौजूद है, क्योंकि हम 2-3 नहीं बल्कि उससे ज्यादा है, और हम सब मुत्तफिक
اونچی آواز میں دعا کریں. جو غیر زبانوں میں کر سکتے وہ غیر زبانوں میں کریں, جو اردو میں کر سکتے اردو میں کریں. ہم 10 منٹ صرف دعا کریں گے اور ہم سب دعا کریں گے. میں اکیلا دعا نہیں کریں گے بلکہ ہم سب دعا کریں گے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں آسمان کی طرف اور کہیں یسوع سے, یسوع تو میری سن, میں ملکوں میں کھوتا ہوں اپنی بہن کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اور یسوع میں آپ سے مانگتا ہوں میرے لیے کرنے کا. اور ربا بابا بابا بابا, اور را 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 بابا بابا بابا, اور ربا بابا بابا بابا, اور را 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 بابا ربا بابا بابا, اور ربا بابا بابا, اور ربا ربا. میں اپنے حضور منت کرتا ہوں. اب جب ہم سب یاد ہے متفق ہو کر اکٹھے ہوئے تو خدا باپ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام یسوع کے نام سے ہو. میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم سب جب متفق ہو کے آپ کے حضور چھکے ہیں, متفق ہو کے ہم اپنی پریشانیوں کو, اپنے دکھوں کو, اپنی ٹینشنوں کو آپ کے حضور رکھ رہے ہیں, تو خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس کا حل, اس کا سب سے باب آپ کے پاس ہے. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم جب متفق ہوں گے آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ ہمیں ہماری مصیبتوں سے آزاد کریں, آپ ہماری بیماریوں سے آزاد کریں, آپ ہماری بے روزگاریوں سے ہمیں آزاد کریں, آپ ہماری شوگر بلڈ پریشر سے ہمیں آزاد کریں, آپ ہماری فیملی رشتوں کو آزاد کریں, آپ ہمارے بیوی کے رشتوں کو بحال اور آزاد کریں. اس بات کو نصیب کریں, اپنی غلطی اپنی خطاؤں کو اقرار کریں, متفق ہو اقرار کریں اور آزادی پائیں یسوع کے نام سے. اور ربا بابا, اور ربا بابا بابا, اور ربا 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 بابا بابا, اور ربا 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 بابا بابا, اور ربا بابا بابا. او یسوع کے نام سے آزادی 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 بحالی in the name of Jesus. I decree and I declare in the mighty name of Jesus, free, be healed in the mighty name of Jesus. یسوع کے نام سے بندھن ٹوٹے, یسوع کے نام سے بندھن ٹوٹے in the name of Jesus. Oh hallelujah. Thank you Holy Ghost. خدا باپ میرا دل آج گزاری سے بھرا ہوا ہے آج کے خوبصورت دن کے لیے, اس خوبصورت عبادت کے لیے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج کے کلام کو اپنی زندگی میں رسید کیا, جتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں یونٹی کو جگہ دی, جتنے لوگ ابھی سے متفق ہو گئے ان کی زندگیوں میں میں ایمان رکھتا ہوں یسوع کے نام سے جو وہ چاہتے ہیں ان کی زندگیوں میں ویسا ہی ہو چکا یسوع کے القادر کے نام سے. آمین.